والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے تو میں آپ کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مقدس محفل میں چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف فرما ہو کر اس کو سماعت فرما رہے ہیں. مجلس آداب علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو غیر ضروری ایکٹیویٹیز تمام ترک کر دی جائیں. مثلاً بلا ضرورت اٹھ کر آگے پیچھے جانا، موبائل پر کال اٹینڈ کرنا، کوئی آنے والے میسج کو پڑھنا، آپس میں گفتگو کرنا، حتیٰ کہ پانی پینا وغیرہ، یہ سب بلا ضرورت ممنوع ہو جاتا ہے. یہ سرکار کی محفل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے منسوب اس طرح کی ہزاروں محفل ان ایام میں منعقد کی جاتی ہیں. لیکن مجھے ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں کا انعقاد صرف رسمی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اصل مقاصد کو ہم بھول گئے ہیں. اگر یہ ہٹ سکتا ہے ڈائس تھوڑا سا، ادھر جو بیٹھے ہیں شاید ان کو نظر نہیں آئے گا، اگر ہٹ سکے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تو اصل مقاصد کیا ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ ہم آئیں، حمد پڑھی، نعت پڑھی، سرکار کے فضائل، کمالات، پیدائش کے واقعات بیان کیے اور اس کے بعد ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا. ہم جیسے ان محافل میں آنے سے پہلے طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے ویسے ہی رہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم نے ان محافل کے اصل مقصد کو فوت کر دیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ اس کے بغیر یہ محافل بیکار ہیں. ثواب ملے گا آپ کو، آپ کے درجات کی بلندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. لیکن اصل مقصود تو یہ نہیں تھا. اصل مقصود یہ تھا کہ آپ ایسی محفل میں بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، ان کی تعلیمات کو سنیں، اپنے دل میں نبی کریم کی موجود محبت میں اضافہ کریں. جو عظمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عطا فرمائی، اس محبت اور عظمت میں اضافہ محسوس کریں اور اسے بنیاد بنا کر پھر نبی کریم کی اطاعت کی طرف آئیں، آپ کا حکم ماننے کی طرف آئیں، آپ کے سیرت و کردار کو اپنانے کی طرف آئیں. اور اگر یہ مقصود حاصل، ہم نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا. یہ تو اللہ کا پیغام تھا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا. ہم نے قرآن کو دستان میں لپیٹا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور اوپر رکھ دیا. بیٹی رخصت ہوئی تو سر کے اس کے سائے میں رخصت کر دیا. آپس میں جھگڑے ہوئے تو اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا لیے. اس کے بعد ہم پڑھنا بھول گئے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ 30 ایئرس کی میری ایج صرف تبلیغ کی ہے. ویسے میں 50 سے ابو ہوں. 30 ایئر سے زیادہ میری تبلیغ کی عمر ہے. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے اگر قرآن کھول کے سامنے رکھ دو نا تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں آئے گا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگ قرآن خوانی میں آگے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بھائی جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کھولا، یہ انگلی پھیرتے رہیں گے. یا کسی نے گمراہ کر دیا، بسم اللہ کا قرآن پڑھ لو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بھائی کہاں سے آ گیا بسم اللہ کا قرآن؟ اور اس کو بند کرنے کے بعد کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا کم وقت ہو، تم نے پڑھا ہے نہیں، مجھ تک کچھ نہیں پہنچا، تم کھا گئے میرا کھانا میرے نام کا. ہماری حالت یہ ہے. تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا لیکن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو جاننے کی زحمت ہم نے گوارا نہیں. حالانکہ شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. ہم نے کبھی ہدایت حاصل کی ہے قرآن سے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی لینا. میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا. ایک بیٹا سگریٹ پی رہا ہو، باپ آ کر کہے بیٹا سگریٹ بری چیز ہے نہ پیو، وہ دیکھے چھٹے لگانے لگ جائے. بتائیں باپ کی نصیحت سے اس نے ہدایت حاصل کی یا نہیں کی؟ بولیے نہیں. تو پھر باپ نے دوسری دفعہ کہا بیٹا بری چیز ہے، ابو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا. اقرار کر لیا، کہنا نہیں مانا، ہدایت مل گئی نہیں. تیسری مرتبہ باپ نے کہا اسے سگریٹ توڑ کے پھینک دی، لیکن جیسی بات کیا پھر نہیں سلگا لی. کیا اس کو ہدایت مل گئی؟ نہیں. چوتھی مرتبہ جب پانچویں مرتبہ باپ نے کہا اس نے سگریٹ توڑ کے پھینک دی اور پھر کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، ہدایت مل گئی؟ یس. اس کا مطلب یہ ہے سننا سب سے پہلی چیز، سمجھنا، اس کے اقرار کرنا، اسے اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنا، پھر اس پہ استقامت حاصل کرنا، تب فیض قرآن جاری ہوتا ہے. کیا ہم نے یہ اسٹیپس اٹھائے ہیں؟ جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کو ترجمہ تفسیر سے احتساب کے ساتھ نہ پڑھا ہو، وہ کیسے اپنے اندر انقلاب پیدا کرے گا؟ اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نص قطعی ہے، نص قرآنی ہے. ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ، بغض اور جیلسی بھری ہوتی ہے، ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو نمازی ہیں، خاص طور پر کسی قاری صاحب سے، آپ کے مسجد کے یہاں پہ امام حضرات ہوں گے، ایک دفعہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا ان کو سنا دیجیے گا. ایک دفعہ. میرا اتنا تجربہ ہے، میں نے بہت لوگوں کو بالغان کو قرآن پڑھایا ہے، نماز ہی نہیں آتی. جو صورتیں پڑھتے ہیں کہیں زبر، کہیں زیر کی غلطی، کہیں حروف کی غلطی. سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ کو حمیدہ، التحیات کہتے ہیں، حالانکہ التحیات لفظ ہوتا ہے. ربی اجعلنی لفظ ہے، ربی جعلنی کہتے ہیں، غلط. ایسی اتنی غلط ہوتی ہے ہماری نمازوں کے اندر، کچھ امتحان. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. سیکنڈ، سرکار نے تزکیہ نفس فرمایا، ظاہر باطن کو پاکیزہ کر دیا. پھر کتاب اور حکمت سکھائی، ہم نے یہ دو چیزیں بھی چھوڑ دی. کیا ہمارے سامنے علماء کے بیان نہیں ہوتے؟ آپ جمعے میں سنتے ہیں. آج کل تو ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتی ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور بھولتے ہیں، سنتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر گندگیاں بھر چکی ہیں. ہم بعض اوقات گندے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں حصول لذت کے لیے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی فیمیل کام کر رہی ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں غلیظ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہن تک تزکیہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. ہم وہ خراب قسم کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر، فلموں میں، ڈراموں میں، جن کو آپ کی شریعت نے منع کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھی گندا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہماری زبان میں خرابی پیدا ہوتی ہے. کہاں ہے وہ تزکیہ نفس؟ تو اللہ کے نبی نے جب تزکیہ نفس فرمایا تو معاشرہ اچھا ہو گیا. پھر سرکار نے کتاب اور حکمت سکھائی، انہوں نے علم دین سیکھا سرکار سے، قرآن، حدیث انہوں نے سیکھ کر دوسروں تک پہنچایا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے بھی سوال کیا، بہت ہی کم. اور حدیث کا تو شعور ہی ختم ہو چکا ہے. شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ پڑا ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. بلکہ بعض تو ایسے ہوں گے ان سے پوچھیں نسائی کیا ہے تو سمجھیں گے شاید محلے کی کسی عورت کا ذکر کر رہے ہیں. کون نسائی بی بی؟ یہ حدیث کی 6 مستند کتابوں کے نام ہیں، اور انہی 6 میں مستند حدیثیں منحصر نہیں ہو گئی، اور بہت ساری کتابیں ہیں
لیکن ہمارے گھروں میں ہیں یہ کتابیں کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے؟ کبھی ہاتھ میں آپ نے بخاری لے کر دیکھی ہے؟ میں کبھی کبھی یہ جملے کہتا ہوں، بعض لوگ اس کو تلخ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں، رسول کے قریب ہیں، قرآن کے قریب ہیں، اسلام کے قریب ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ اسی لیے اگر ایک کافر کھڑے ہو کر کہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کرو ذرا 2 جملوں میں، جامع معنی تعریف ہونی چاہیے، لمبی تفصیل نہیں چاہیے، ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ کا تعارف کیسے پیش کروں، جملے مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کبھی اللہ کی معرفت حقیقت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمیں اتنا ہی بتایا گیا اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ 6 کلمے ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کی اور ختم۔ اس کے بعد اللہ کی معرفت کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں۔ ایک کافر کو آج مسلمان مطمئن نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ کون ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ ایسے رسول سے اجنبیت کا عالم آپ یہ دیکھیں، جس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک شخص سے پوچھیں آپ کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ جی پتہ نہیں۔ شادی شدہ ہو؟ ہاں میرے خیال میں ہو تو صحیح۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ بچوں کے نام؟ معلوم نہیں۔ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی تو ہے۔ اچھا بہنوئی کا نام بتاؤ؟ معلوم نہیں۔ ان کے بچوں کے نام بتاؤ؟ معلوم نہیں۔ ایک دوست آپ کے ساتھ ہے، کسی نے پوچھے کون ہے یہ؟ یار جگری یار ہے میرا، نام کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ کہاں رہتا ہے؟ پتہ نہیں۔ کیا کام کرتا ہے؟ معلوم نہیں۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شعور ہے آپ معاشرت میں، بتائیے مجھے اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس طرح اجنبیت کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ کوئی ایک بولے، کچھ تو کہیں گے نا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہی پاکیزہ لفظ۔ چلیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک کرسچن آپ کو کھڑا کر کے کہے کہ بتائیں آپ کے نبی کے والدین کا نام کیا ہے؟ امہات المومنین، نبی کی ازواج جو تمام مومنین کی ماں ہیں، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ تمہارے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں ان کے نام بتاؤ، بیٹے کتنے تھے ان کے نام بتاؤ، سرکار کے غلاموں کے نام بتاؤ، آپ کی کنیزوں کے نام بتاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ مبارکہ جو امہات المومنین کہلاتی ہیں لیکن نکاح نہیں تھا وہ آپ کی کنیز تھی، اور جب آپ کا بیٹا ان سے پیدا ہوا تو ام ولد بن گئی تھی، اس کا نام بتاؤ، سرکار کی اونٹنی کا نام بتاؤ جو جنت کے اندر جائے گی۔ ہمارا مسلمان سر شر سے جھکا لے گا لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ اتنی اجنبیت اپنے نبی کے ساتھ، اور پھر نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ یار یہ نعرے لگا کے کس کو مطمئن کر رہے ہیں ہم؟ اتنی اجنبیت اپنے نبی کے ساتھ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں آپ کو سوچ اور فکر دیتا ہوں، غور کریں آپ کے گھر میں کوئی ایک سیرت کی کتاب ہے جو آپ نے پڑھی ہو؟ سرکار کی پیدائش کے واقعات، پھر بچپن کے، پھر اعلان تجارت کے، پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، پھر سرکار کا اعلان نبوت، پھر 13 سالہ مکی زندگی کی مشقتیں، پھر ہجرت کے بعد پہلے سال کے واقعات، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں کے، پھر آپ کی وفات مبارکہ۔ پڑھی ہم نے سیرت؟ نو۔ کیا ضرورت ہے سیرت پڑھنے کی؟ کیوں پڑھیں؟ اس کے بغیر ہی ہمارا عشق رسول کامل ہے۔ یار ایک قریبی ہمارا کوئی، ہم نئے جوائن کرتے ہیں تو جتنے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے انٹروڈکشن لیتے ہیں ان کا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ کاسٹ کیا ہے؟ کتنے عرصے سے جاب کر رہے ہو؟ اگر کوئی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا تمہارے ساتھ کون کون کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں کوئی عجیب نہیں ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگا رہے ہو، نبی کے نام کا کھا رہے ہو، نبی کے نام کی عزتیں حاصل کر رہے ہو، لیکن آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نبی کریم کے بارے میں بنیادی تعلیمات سے آپ کا ذہن خالی ہے، اور یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ کبھی ہم نے زحمت گوارا نہیں کی کہ نبی کریم کی ایک سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھے تاکہ ہمارے بچے سرکار کے سیرت و کردار کا ملاحظہ کریں، اس کو پڑھیں اور اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کریں۔ اجنبیت دیکھ لیں آپ۔ اسی طریقے سے اسلام، ایک کرسچن آپ سے پوچھے واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیا آپ انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں اسلام کا؟ بالکل مختصر، جامع، ٹو دا پوائنٹ، کہ سامنے والا آپ کے اسلام کی عظمت کو پہچان جائے؟ نو، ہمیں تو مسلمان کرنا نہیں آتا۔ کتنے ہوتے ہیں مفتی صاحب؟
جلدی سے ذرا بتائیے گا، ایک غیر مسلم آیا کہہ رہا ہے مجھے مسلمان کر دو، کیسے کرتے ہیں؟ یہی نہیں پتا، اپنے مذہب اسلام میں داخل کرنے کا ہمیں طریقہ تک نہیں معلوم، یا پھر یوں کہیں گے کہ بھائی تم ایسا کرو، یہاں سے جانا، سیدھی طرف مڑنا، پھر یوں مڑنا، پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پان والے کی دکان سامنے مسجد ہے، اس میں امام صاحب ہوتے ہیں، وہ پڑھائیں گے کلمہ۔ اتنی اجنبیت، تو میرے جملے غلط تو نہیں ہیں؟ اللہ سے ہم اجنبی، قرآن سے ہم اجنبی، نبی سے ہم اجنبی، اسلام سے ہم اجنبی، پھر یہ اپنے بارے میں دعویٰ کرنا کہ میں کامل مسلمان ہوں، پھر یہ آپ کا دعویٰ ہمیں مبارک ہو۔ یہ میں صرف ان سے مخاطب ہوں، ہر ایک ایسا نہیں بیٹھا ہوا، اتنی سی باتیں بہت ساری معلومات ہوں گی جو اس میں کوتاہی کر رہا ہے یا کوتاہی کر رہی ہیں۔ ہماری بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، وہ ذرا غور کریں نا، یعنی وہی ہم نے رسم بنا لیا دین کو، نبی کی تعلیمات کو رسم بنا لیا۔ اب صحابہ کرام کیوں عظیم ہو گئے مجھے بتائیے؟ اس لیے کہ جب سرکار نے قرآن پڑھا انہوں نے غور سے سنا، جب سرکار نے تزکیہ نفس فرمانا چاہا انہوں نے کہا آمنا صدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب سرکار نے کتاب و حکمت سکھانا چاہی تو وہ بھاگے نہیں ہماری طرح۔ اگر مسجد میں کوئی آرٹسٹ نعت خوان آ جائے جو پیسے لے کر نبی کے نام کو بیچ کر نعتیں پڑھ رہا ہو تو مسجد بھری ہوگی، اور اگر آپ اعلان کر دیں کہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث، تو 10 آدمی بیٹھا ہوگا۔ قرآن و حدیث سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ ہم درس قرآن، درس حدیث سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عزت کیسے حاصل کر لی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کا کہنا مانا۔ جب اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اول مخاطب صحابہ کرام تھے کہ نبی کریم کی زندگی کو دیکھو، اس زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو صحابہ نے دیکھ دیکھ کر سیکھا، اختیار کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ جب اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ کہیں مکہ چھوڑ دیں، آپ کہیں پرانے عقائد چھوڑ دیں، آپ کہیں برادری چھوڑ دیں، آپ کہیں اپنے مال آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ وہ تھے صحابہ کرام، سرکار کا کہنا مانا انہوں نے اور اپنے آپ کو عظیم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکم والے، مراد مجتہدین، بڑے مفتیان کرام جو علم رکھتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کا حکم مانو۔ لیکن فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو حاصل کیا، اور باتوں کے غازی کم بنے، وہ تھے ہی نہیں باتوں کے، حقیقتاً میں تو محاورتاً کہہ رہا ہوں، عمل کے غازی بنے، عمل کے مجاہد بنے۔ آج ہم باتوں کے غازی ہیں، عمل کے نہیں۔ حضرت نے میرا تعارف کرایا بڑے پیار سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یو کے میں تھا، ایک صاحب نے اتنے بڑے بڑے القابات سے میرا تعارف کرایا کہ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یقین کیجئے مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے۔ الفاظ کا کھیل ہے ہمارے پاس، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو نہیں دیکھیے گا خدا رہا، میں ویسی ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ الفاظ کا کھیل ہے، متاثر کریں لوگوں کو، ان کے دل جیت لیں، ان کے ذہنوں کو مستقر کر لیں، اپنی عظمت اور دھاک بٹھا کے چلے جائیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو صفر۔ کیا فائدہ آپ کو ان تقریریں کرنے کا؟ کیا فائدہ آپ کی پیاری پیاری باتیں کرنے کا؟ وقتی طور پہ اپنے حلقہ احباب کو متاثر کر بھی لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کے جواب میں آپ کو انعام نہیں دے گا، وہ عمل کے مقابلے میں دے گا جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے ہجرت نبوی سے پہلے باہر تشریف لائے، کفار بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ سوچ اور فکر تو بہت اچھی تھی، اللہ کا محبوب بننا، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کیا، بتوں کی عبادت۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے حبیب قل، ان سے فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو معیار یہ نہیں ہے، تمہارے خود ساختہ معیار نہیں چلیں گے، تمہارے اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے، اللہ کا بنایا ہوا معیار چلے گا۔ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرا حکم مانو۔ جب میرا حکم مانو گے
تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ ہے اصل معیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ محافل نہیں ہے، یہ نعت خوانی نہیں ہے، بارگی کے لیے دیگے پکانا نہیں ہے، لائٹنگ کرنا نہیں ہے، اگرچہ میں ان سب کو جائز سمجھتا ہوں اگر دائرے شریعت میں رہ کر، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ اظہار محبت کا طریقہ ضرور ہے۔ اسٹینڈرڈ اور معیار وہ ہے جو آپ کا اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے حبیب ان کو کہیے اگر میرا کہنا مانو گے، میرا حکم مانو گے تو تمہیں اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب ہم نے بھی اسٹینڈرڈ بنا لیا، کسی صاحب کو کہیں کہ جی میں نے ایک بھائی کو کہا کہ آئیے درس قرآن میں، صاحب ٹائم کہاں ملتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے، اس میں ایک تو فرق کر لیں آپ۔ دوسرے میں نے دائرہ جب میں رہ کر کہا اچھا مجھے بتائیے رزق حلال کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے کا آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کما آپ رہے ہیں اور بتاؤں میں، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے نا، یہ بھی سوچ آپ کو دے کے چلے جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے ظلم کیا، ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا حق مار رہا ہے، حق کی تعریف کیا ہے؟ ہم بعض اوقات لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اس لیے غلط نتائج مرتب کرتے ہیں۔ بیویوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے شوہروں کا، میرا حق مجھے دو، اور یہ پتہ نہیں کہ حق کہتے کس کو ہے اور واقعی وہ حق بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ایسے شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، کھانا بنا کر دو، بچے سنبھالو، کپڑے بستری کرو، ڈسٹنگ کرو، گھر صاف ستھرا کرو۔ اگر آپ نے دین سیکھا ہوتا نا تو عورت سے کوئی کام ان میں سے واجب نہیں ہے، کرے تو بہت اچھا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سنت پر عمل کرے، اور کرے گی تو شوہر پہ گویا کہ ایک احسان کر رہی ہے، بچوں پہ احسان، واجب نہیں ہے عورت پہ یہ کام کرنا۔ لیکن شوہر کیا کہتا ہے؟ میرا حق ہے کہ تم کھانا بنا کر دو۔ بھائی حق کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ حق کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حق؟ اور ذرا ثابت کرو جس کو تم حق کہہ رہے ہو، یہ قرآن و حدیث کی کس دلیل سے ثابت ہے؟ یہ تم اپنے خود ساختہ نئی شریعت بنا لو گے، ایک نیا دین بنا لو گے، جس کو تم حق کہو تمہارا حق بن جائے اور جس کو تم نہ حق کہو نہ حق بن جائے؟ اگر ایسا ہو تو ہر گھر کے اندر ایک نیا دین ہوگا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ گھر کے سرپرست کا۔ یہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو کیے لیکن اطاعت رسول کی طرف نہیں آئے۔ اطاعت مانے حکم ماننا، اور حکم اسی وقت مانیں گے جب پہلے آپ کو احکام معلوم ہوں گے۔ آپ کے افسر آپ کو کھڑا کر کے کہیں بھائی دیکھو 10 احکام نئے آرڈرز آئیں تمہیں پورے کرنا ہے، آپ نے کہا جی حکم فرمائیں، جاؤ پورا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں جی حکم بیان کریں، بھائی پورا کرو، کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ احکام کی معرفت۔ آپ کہیں گے حکم تو بتائیں کیا ہے، تبھی تو عمل کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا ذہن بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور آپ کے احکام کب آپ پورے کر سکتے ہیں؟ جب پتہ ہو۔ ہمارے نبی نے بتایا کیا سوچنا ہے کیا نہیں، معلوم ہے ہمیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں، معلوم ہے ہمیں۔ بہت سارے ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہوں گے جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ مذاق میں کہتا ہوں کہ اب ہم نے 3 پیر بنائے ہوئے ہیں، ایک ٹک ٹاک، ایک فیس بک، ایک یوٹیوب۔ تینوں مرشدین کے سامنے روزانہ آستانے پہ حاضری دیتے ہیں تاکہ ہمیں فیض جاری ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہن گندے ہو چکے ہیں ہمارے، نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور تو وہ دیکھ دیکھ کے اپنی بیوی کی ہمیں ذہن سے نکل گئی ہے۔ ایسے ایسے میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، مفتی صاحب بیوی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا میرا۔ تو بھائی کیوں دیکھنے کو دل چاہے گا؟ تم اتنی عورتوں کے دیکھ دیکھ کے اپنی نگاہیں خراب کر چکے ہو، اپنا ذہن خراب کر چکے ہو تم زمین پر اور حوروں کے خواب دیکھ کر، بیوی کی اہمیت تمہاری نگاہوں سے نکل گئی۔ کتنی خواتین کہتی ہیں مفتی صاحب جب شوہر کو دیکھتی ہوں طبیعت خراب ہونے لگتی ہے میری۔ تو تمہیں کون سا چاہیے تھا فرشتہ صفت؟ بھائی لے ٹام کروز سے نکاح کرنا تھا، کس سے کرنا تھا؟ تم شوہر کو دیکھتے تو ایسا، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھ دیکھ کے فلمیں، ڈرامے، مختلف چیزیں ایک ذہن میں، خوابوں کا شہزادہ بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات، اور ملتا ہے خوابوں کا خون کرنے والا شہزادہ۔ تو شہزادے کو دیکھ دیکھ کے تو طبیعتیں خراب ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ شریعت کے پر عامل نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے کیا دیکھنے کو حکم دیا کیا نہیں معلوم نہیں، کیا سننے کا کیا نہیں معلوم نہیں، کیا چھو سکتے ہیں کیا نہیں معلوم نہیں، کیا آپ دل میں کس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کس کی نہیں معلوم نہیں،
کیا کما سکتے ہیں اور کس انداز سے معلوم نہیں، کہاں خرچ کر سکتے ہیں کہاں نہیں معلوم نہیں، ستر کا کہاں استعمال جائز اور کہاں ناجائز معلوم نہیں، کس محفل مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں کہاں نہیں معلوم نہیں، کس کو کھلانا جائز کس کو کھلانا حرام معلوم نہیں، کہاں قطع تعلق کرنا واجب اور کہاں تعلق توڑنا حرام معلوم نہیں۔ جب معلوم نہیں تو ہمیں کامل مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے نبی کریم کی کامل اطاعت کر سکتے ہیں؟ اور یہ مختصر سی زندگی ہے۔ جو 50 سال کا یہاں بیٹھا ہے، آپ کی زندگی کے 50 سال گئے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، کینیڈا کی تھی، 70 سالہ خاتون تھی، وہ بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی سوانح حیات لکھیں۔ بولتی بہت اچھا تھی، لکھتی بہت اچھا تھی۔ میں نے کہا آپ لکھیں، عام لیڈی تھی، آپ لکھیں۔ اچھا مجھ صاحب لکھتی ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے کہا کہاں تک پہنچی؟ کہنے لگے مجھ پوری ہو گئی۔ میں نے کہا اتنی جلدی؟ کہنے لگے صرف 10 منٹ لکھ سکی ہوں، اس کے بعد کچھ زندگی کا یاد نہیں۔ میں نے اس سے بڑی نصیحت حاصل کی اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو آپ کی زندگی گزر گئی ذرا اس کو لکھ کر دیکھیں۔ آپ 10 صفحے سے آگے نہیں لکھ سکتے، یوں شارٹ ہو گئی ہے زندگی اتنی، اور عنقریب یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ملک الموت علیہ السلام دروازے زندگی پہ دستک دیں گے، جو ناقص رہا وہ ناقص جائے گا، جو گناہوں پہ توبہ نہ کر سکا وہ اپنے گناہوں سمیت قبر میں جا کے ہو سکتا ہے عذاب قبر میں مبتلا ہو، جو ایسے ہی نبی کی نافرمانی کر کے اور احکام شرع کو بوجھ سمجھ کے پسے پش پھینکتا رہا، ہو سکتا ہے میدان محشر میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر سر شرم سے جھکا کر کھڑا ہو۔ مختصر زندگی ہے، رسم کو چھوڑ دیں، باتوں کے غازی نہیں بنے، حقیقت کی طرف آئیے، خوابوں کی دنیا چھوڑ دیں، تعبیرات کی طرف آئیں، آزادانہ زندگی چھوڑ دیں، اب ایک مقید زندگی گزاریں۔ آپ کے ادارے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، جس ٹائم آئیں جس ٹائم جائیں، کوئی کام کریں نہ کریں، نو، آپ کو رولز فالو کرنے ہوں گے، نہیں تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کورٹ کے تمام رولز فالو کرنے ہوں گے، ورنہ توہین عدالت کا کیس بنے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، توہین عدالت جج بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں توہین بارگاہ خداوندی اور توہین بارگاہ رسالت کا کوئی خیال نہیں ہے، کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے اعمال و افعال ہوتے ہیں جن پہ آخرت میں گرفت ہونے والی ہے، اور اگر ہم احتساب کر کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور ایسے ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اپنے قانون نہیں بدلے گا، اس نے سب قرآن و حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دین کے قریب آئیں، احکام سیکھیے، اور احکام سیکھنے کے بعد ان کو اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ اسی پر میں اپنے بیان کا مطلب اختتام کروں گا۔ نمبر 1، آپ کو فرض علوم سیکھنے ہوں گے۔ فرض علوم 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد اسلام، نمبر 2 ان احکام کا علم جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، تیسرا گناہوں کی معرفت۔ عقائد کے علم سے مراد اللہ کی ذات، صفات، نبی، رسل، نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ 12 ٹاپک میں نے آپ کو گنوائے، کوئی اس میں اختلافی مسئلہ میں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ بیسکس ہمارے اسلامی عقائد ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کرنے سے کسی کو عقیدہ نہیں آ جاتا۔ یہ 6 ان کی اتنی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کفر سے، شرک سے اور بدعت سے محفوظ رہ سکیں، اور دلائل کے ساتھ آپ کو پتہ ہو۔ آپ سب ماشاءاللہ اکثر میرے خیال میں حنفی یہاں بیٹھے ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے والے، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ آپ ایک امام کو فالو کرتے ہیں۔ تقلید کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تقلید شخصی کیوں واجب ہے بتائیے؟ آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرے، ابو ذرا بتائیے، آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، کیوں ہم امام اعظم کو چھوڑ کے امام شافعی کی پیروی نہیں کر سکتے؟ اور جب آپ یہ خود کہتے ہیں کہ چاروں امام حق ہیں تو امام اعظم کی ہی پیروی کیوں کریں، جس کے چاہے قول لے لیں؟ جواب دے سکتے ہیں ہم؟ نو۔ ایسی اللہ کی ذات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا۔ صفات کے بارے میں کوئی پوچھے تو نہیں پتا۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ تقدیر کا مسئلہ تو شاید ہی ہم میں سے کسی نے تفصیل سے سنا ہو۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک 70 سالہ شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب 70 سال عمر ہو گئی ہے، آج زندگی میں پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے تقدیر کسے کہتے ہیں۔ یہ سسٹر نہیں، لیکن ہماری سسٹر جو ہے تقدیر کو کوستی رہتی ہیں۔ میری قسمت میں لکھا تھا یہ شوہر۔ ایک خاتون نے کہا مفتی صاحب میرا شوہر چرسی موالی ہے، یہی میری قسمت میں تھا۔ میں نے کہا بہن قسمت کو توڑ کر تو نہیں آیا آپ کے پاس،
اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. پھر سیکنڈ ان کا ٹینشن سے بھرپور کوشچن یہ تھا جنت میں یہی ملے گا مجھے؟ میں کہ بہن ملے گا لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا, گھبرائیں نہیں یار, اسی شکل میں نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے تقدیر کے مسئلے نہیں سنے. ایک آدمی چوری کر کے کہتا ہے میں کیا کروں, اللہ نے قسمت میں نہ لکھا تو بتاؤ میں کیسے کرتا. ایسا پپو ہے کہ 1400 سال میں جو علماء کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ اس کو سمجھ میں آ گئی. دیکھو کتنی پاورفل دلیل ہے, اگر اللہ نے قسمت میں نہ لکھا تو میں کیسے کرتا. کبھی ہم نے سیکھا ہے تقدیر کا مسئلہ؟ کون سی تقدیر ایسی ہے جو کبھی نہیں بدلتی؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے خلاف دعا سے روک دیتا ہے, جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. تعریف پتہ ہے ہمیں نہیں. اور یہ تقدیر کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. قدریہ وہ فرقہ تھا جو تقدیر الہی کا منکر تھا, اور مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو آگ کی پوجا کرنے والے, جیسے پارسی جو ہمارے یہاں پاکستان میں. سرکار نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں, اگر یہ سامنے سے آئے تو خندہ پیشانی سے نہ ملو, ان سے سلام میں پہل نہ کرو, اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو, مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو. میرے وہ نبی جو مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے, اخلاق کی بلندیوں تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے, وہ ان ایسے تقدیر کے منکر لوگوں کے بارے میں اخلاق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے بالکل کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. ہم نے سیکھا. پھر دوسرا ہے احکام شرعیہ عملیہ. اس میں پہلا ہے عبادات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, صدقہ فطر, منت وغیرہ کے مسائل. دوسرے ہیں معاملات. اچھا پھر جب آپ عبادات میں آتے ہیں نماز, تو نماز کے اندر طہارات ہیں. اس میں حیض, نفاس, وضو, غسل, تیمم, مختلف چیزیں پاک کرنا, پانی کے اقسام, نجاستوں کی پہچان, شرعی معذور کے احکام, موضوع پر مسح کرنا, یہ سارے احکام ہمیں ضروری آنے چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں غفلت کتنی خطرناک ہوتی ہے. 2 مثالیں دوں گا. نمبر 1, حالت حیض میں زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے, قرآن منع کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ مفتی صاحب حالت حیض میں ایسا ہو گیا. یاد رکھیں یہ وطی حرام کہلاتی ہے, یعنی حرام جسمانی تعلق, اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا. ولد الزنا اور ولد الحرام میں فرق ہوتا ہے. ولد الحرام وہ ہوتا ہے بچہ جو حرام جسمانی تعلق سے پیدا ہو لیکن باپ سے اس کا نسب ثابت ہوتا ہے, اور وہ تعلق ایسی عورت سے ہوتا ہے جس سے جائز تعلق قائم کر سکتے ہیں جیسے بیوی ہوتی ہے. اور ولد الزنا وہ ہوتا ہے کہ اجنبی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرے بچہ پیدا ہو, ولد الزنا ہے, اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. یہ کتنے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور وہ حالت حیض میں ایسے معاملات کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم سے پوچھتے ہیں. ایسے ہماری سسٹر ہماری تائید کریں گی, کسی عورت کو اگر ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 ڈیز تک جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے, لیکن کم کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کوئی بچی 5 ڈیز کے اندر اس کی بلیڈنگ بند ہو گئی تو اس کو واجب ہے کہ وہ غسل کر کے نمازیں سٹارٹ کرے گی. لیکن ہمارے گھر کی خواتین کہتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے, لہٰذا اگر 5ویں دن وہ پاک ہو گئی ہے نمازیں نہیں پڑھنے دیتی, 35 دن کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں. 35 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں, ایک نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ بہت بڑا. اور سرکار نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے. تو جو گھر کی بڑی بوڑھیاں 35 دن کی نمازیں قضا کروا رہی ہیں, ان کا انجام کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ علم نہ سیکھنا. دوسرا ہے پھر معاملات. اس میں تجارت, آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, اجارہ آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے سیلری لیتے ہیں یا ٹھیکے وغیرہ کے مسائل اس میں آتے ہیں. پھر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, مداربت ہے, شرکت ہے. ون سائڈ مال ہوتا ہے, ون سائڈ محنت ہوتی ہے, اس کو مداربت کہتے ہیں. 2 طرف سے مال ہوتا ہے, اس کو شرکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں نے انویسٹمنٹ کی ہو, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. کتنی بہنیں ایسی ہیں کہتے ہیں جی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ہمارے بہنوئی 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں ہر مہینے مجھے 2000 روپے دے دیتے ہیں. حرام, مانوی لحاظ سے سود ہے. ہم نے معلوم کیا انویسٹمنٹ کے اصول کیا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا. اب جیسے آپ امپلائی ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ کسی خاص ادارے کو جوائن کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم میں اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو ایسے امپلائی کو عربی میں کہتے ہیں اجیر. اور کیونکہ آپ ایک ادارے کے ساتھ خاص ہیں, اس کو کہتے ہیں اجیر خاص. اور اگر آپ ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگوں کا کام کرتے ہیں, جیسے آپ باہر کوئی مکینک ہوتا ہے, درزی ہوتا ہے, اس کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے. آپ اجیر خاص ہیں.
اجیر خاص 2 باتوں کے بعد سیلری کا مستحق ہوگا، غور سے سنیے گا ورنہ آپ کی سیلری حرام ہو جائے گی۔ نمبر 1، اس ڈیوٹی ٹائم میں فل ٹائم حاضر رہنا چاہے کام نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا گھنٹے لیٹ آ کے دوست سے کہیں یار ٹائم پورا لکھ دینا یار، کبھی تجھ پر یہ وقت آئے گا تو بھائی بھی تیری مدد کرے گا اس حرام کام میں، اور آدھے گھنٹے پہلے غائب ہو گئے حاضری پوری لکھوا دی۔ یہ جو آدھا گھنٹہ پہلا آدھا گھنٹہ آخر 1 گھنٹے کی سیلری آپ کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ۔ آپ اگر بچوں کو کھلائیں گے ان کے پیٹ میں حرام اتار رہے ہیں آپ۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر جوان ہو بڑا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو ایک تو حاضر ہونا، دوسرا جیسا کام آپ کے سپرد کیا ویسا کام کرنا۔ کام 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بڑا اعلیٰ درجے کا کام، زبردست قسم کا، ایک ہوتا ہے اوسط درجے کا، ایک ہوتا ہے بالکل 3rd کلاس قسم کا۔ اگر آپ سے کوئی خاص پرٹیکولر کسی نوعیت طے ہو گئی کہ آپ کو 1st کلاس کام کرنا ہے، سیلری اتنی، تو اتنا ہی کام کریں گے تو سیلری ملے گی، اس سے کم درجے کا کیا تو آپ سیلری کے مستحق نہیں۔ اور اگر کچھ طے نہیں کیا تو حدیث میں آیا خیر الامور اوسطها، درمیانے درجے کا کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ اگر کام چوری کی، بعض اوقات دوست آپس میں کہتے ہیں یار ایسا کرتے ہیں اوور ٹائم لگائیں گے، دونوں بھائی طریقہ کیا کریں، کام سلو چلاؤ تاکہ اوور ٹائم بنے۔ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، بیٹے کی فیس بھرنی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آ گئے ہیں بل کے اندر، وہ بھرنے ہیں، تو کیا کریں، ادارے کو لوٹو، تباہ کرو اداروں کو، جڑے کھوکھلی کر دو۔ جو آپ کے گھر کو پال رہا ہے، جو آپ کو لے کے چل رہا ہے، جو آپ کو باعزت نوکری دی ہوئی ہے، اس کو تباہ کر دو، اداروں کو چوری کرو۔ تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ کام چوریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں جتنی کام چوری کریں گے اتنی تنخواہ کے بھی آپ مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کے نبی نے اجارے کے احکام بیان کیے ہیں۔ بخاری شریف میں باقاعدہ کتاب الاجارہ موجود ہے، پڑھیں۔ ترمذی کے اندر کتاب الاجارہ موجود ہے، پڑھیں، یا اس کے احکام سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، بظاہر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پوری سیلری کے مستحق نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کام چوریاں کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پر ذرا توجہ کیجیے۔ اسی طرح معاملات کے اندر شادی بیاہ بھی آتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ شادی شدہ افراد بیٹھے ہوں گے۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بیوی کو حاصل کر لینا، عورت کو ایک مرد پروٹیکشن کے لیے مل جائے، اخراجات اٹھانے والا مل جائے، یہ مقصد ہے۔ بچے پیدا کرنا، ایک گھر بار کا وجود رکھنا، یہ تو ضمنی مقاصد ہیں۔ آپ کے رب کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ اور مقاصد بیان فرمائے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ بس میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، آپ کا ذرا ٹائم نہیں لے رہا۔ اس کے مقاصد ہیں، آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، وہی جو میں نے جملہ کہا نا اس شخص کا، جی گھر والوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ بھائی کمانا عبادت نہیں، یہ بھی دیکھ لو ذرا، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ضروری علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، عقائد ٹھیک کرے، احکام شرعیہ عملیہ اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معرفت حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے ان کے تقاضے کے مطابق، تو جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ہے کہ ان کو یہ علوم سکھائے یا اس کے انتظام کرے، انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے، تو پھر جہنم کی آگ سے بچیں گے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور ہمارے اکثر گھروں میں اس چیز سے ہم غفلت اختیار کیے ہیں۔ ایک آدمی بڑے بھولے پن سے کہتا ہے مفتی صاحب ہم تو مزدور آدمی ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی قرآن مزدور کے لیے بھی ہے اور افسر کے لیے بھی ہے۔ آپ نے کما کے گھر میں تو دے دیا، لیکن یہ تو دیکھیں کہ آپ کی بیوی کو کپڑے بھی پاک کرنے آتے ہیں نہیں آتے، یا ہر پاک کپڑا وہ واشنگ مشین میں ڈال کے گھما کر اور وہ ناپاک کپڑے نکال کر اس کو ٹب وب میں ڈالتی ہے، وہ سارے ناپاک، اور آخر میں وہ سکھا کے استری کر کے آپ کو ناپاک کپڑا دے دیتی ہے اور آپ آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز برباد۔ ناپاک کپڑے میں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی میں ایک سوچ و فکر دیتا ہوں، ناراض مت ہوئیے، آج اپنے گھر پہ جائیں، اپنی زوجہ سے پوچھیں
یہ بتاؤ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں کی ازواج جواب دیں گے ہمیں کیا پتا، ہم تو واشنگ مشین میں ڈال کے کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی باتیں سن کے غصہ آ جاتا ہے کہ مفتی صاحب کہاں سے باتیں نکال کے لے آئے، کیونکہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں وہ لائف بڑی پرفیکٹ لائف ہے نا، اس میں تو سیدھے ہم جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کو ویٹ کر رہی ہے، اور ہم وہ کرتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بریک لگاؤ بھائی جان، واپس آ جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھنا نہیں چھوڑیں گے آپ کی مرضی کے مطابق آخرت میں انعام نہیں ملے گا۔ تو پوچھیے اپنے ازواج سے جا کر، اور آپ میں جتنے بیٹھے ہیں بتائیں ذرا، آپ کے کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، مادہ منویہ لگ جائے، تو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے بتائیے ذرا۔ آپ کہیں گے استاد اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بیوی کے حوالے کر دو جسے کچھ نہیں آتا، وہ جانے سے کام جانے، اور پھر اللہ کا نام لے کے پہن کے نمازیں پڑھ لو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم کیا ہے گھر والوں کو عقیدہ سکھائیں، انہیں احکام شرعیہ عملیہ سکھائیں، انہیں گناہوں کی معرفت دیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جو خود نمازی ہیں لیکن بیوی فجر میں پڑی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو اٹھائیں، نہیں پتا ہے کہ بیوی بڑی خطرناک ہے، کہ جوڈو کراٹے کا وار مارے گی اور پھینک دے گی اٹھا کے۔ یا بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے خود سال سے فجر کی نمازیں نہیں پڑھی، جب گھر کا سرپرستی معذرت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں اتنا نکما ہو کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے فجر میں اٹھنے کی مشقتیں برداشت نہ کرے، تو بیوی بچے کیسے کریں گے؟ اور ان سب کا بوال کس پر آئے گا؟ اس شخص پر جو سرپرست تو بن گیا، بھائی چائے لے کر آؤ، کپڑے استری نہیں ہوئے، بھائی ذرا میں نے جانا ہے میرے جوتے پالش کر دو، واہ مفت کی نوکرانی تو آپ کو مل گئی، اپنی ڈیوٹی نہیں پتا آپ کو کہ آپ کو اس کو پرفیکٹ کرنا ہے، آپ کو کامل کرنا ہے، ورنہ یہ جتنے گناہ کرے گی آپ کے پر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، مصعب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خواتین کے مسئلے بیان کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں، صاحب ہماری بیوی کو آپ باغی کر کے چلے گئے۔ او بھائی باغی کہاں کیا ہے، میں تو اعتدال کر کے ہی بیان کرتا ہوں کہ ہاں عورتوں پہ گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو احسان کی صورت، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ ہے، اور ہر گھر میں کرتی ہیں خاتون لیکن واجب نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ اور مال یہ ہے کہ اگر عورت کام نہ کرے تو آپ مار نہیں سکتے ہیں، آپ ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، وہ کرے تو شکریہ ادا کیجیے کہ اس نے ایک احسان کیا، وہ اپنے آپ کو وقف کر رہی ہے۔ ورنہ شرعی مسئلہ آپ پڑھیں، علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بچی ایسے گھر سے آئی ہے کہ اس کو وہاں پر خانسامہ وغیرہ تھا، پکا پکایا کھانا ملتا تھا، اور شوہر یہاں افورڈ کر سکتا ہے، تو شوہر پر بیوی کو پکا پکایا کھانا دینا واجب ہے، نوکر رکھو وہ پکا کر دے گا۔ اب یہ جب شوہر سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مفتی صاحب شریعت کو چھپائیں، آپ چاہے آخرت میں پھنس جائیں شریعت کو چھپا کر، آپ کے لیے دعا کر دیں گے اللہ ان کو بھی نجات دے دے۔ ہمارے سامنے نہ بیان کریں ہماری بیویاں باغی ہو جائیں گی، ہمارے بچے باغی ہو جائیں گے، نہیں، ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ میں نے وہ واقعہ کے لیے بیان نہیں کرنا، جتنی پبلک آپ کی بیٹھی ہے اس سے کہیں زیادہ پبلک تو ہر ہفتے 2 دفعہ میرے پاس سامنے بیٹھتی ہے۔ میرا احکام شریعت پروگرام اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 19 سال سے جاری ہے، یہ 19واں سال ہے، کمنگ مارچ میں 19 ایئرز ہو جائیں گے۔ 19 سال آپ خوبصورت ترین عورت بٹھا دیں، 3 مہینے کے بعد لوگ کہیں گے بور ہو گئے بدل دو، اور یہ مرد امامے والا داڑھی والا اور فقہ بیان کر رہا ہے، 19 سال ہو گئے لوگ سن رہے ہیں، پوری دنیا میں سنتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کی خدمت میں دائرے ادب میں رہ کر کچھ بات بیان کریں، کوئی ناگوار گزرے تو میں آخر میں معافی بھی آپ سے مانگوں گا، لیکن اب آپ کو سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے احکام شرعیہ عملیہ سکھانے ہیں، کسی چیز گناہوں کی معرفت خود بھی حاصل کرنی ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے، تب پورا گھرانہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں بڑا متکبر ہے، تکبر کی تعریف بتائیے، اس کی علامات بتائیے، اسے دور کرنے کا طریقہ بتائیں۔ بھائی یہ تو مجھ سے جیلس ہے بہت زیادہ، جیلسی مانے حسد کرنا، اچھا حسد کی شرعی تعریف بتائیں، کیا علامات ہیں، اسے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یار یہ جو وہ غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، اچھا غیبت کی شرعی تعریف کیا ہے، کہاں غیبت حرام ہے اور کہاں غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے، معلوم ہے ہمیں، سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں، نہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بس آخر میں پھر یہ حدیث سن لیجئے، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے
اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کوشچن ہوگا. جو افسران بالا بیٹھے ہیں ان سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا. ہر ایک سے کوشچن ہوگا اس کے ماتحت کے بارے میں. سرکار نے فرمایا حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں کوشچن ہوگا. جتنے پولیٹیشنز ہیں میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے سامنے, جن جن کو ملک ملا, جن کو سیٹیں ملی, ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنے رعایا کا کتنا حق ادا کیا. وہاں پر کوئی پولیٹکس نہیں چلے گی, وہاں پہ کوئی ٹیبل کے نیچے سے گڈیاں نہیں چلیں گی, وہاں ہارس ٹریڈنگ نہیں چلے گی. وہ اللہ کا دربار ہے, جو جواب نہیں دے سکے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. پھر سرکار نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے, اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا. وہ کوشچن کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. احکام سکھائے تھے, برائی دیکھی تو روکا تھا, بیوی غیبت کر رہی تھی آپ نے کہا تھا نہیں غیبت مت کرو, وہ چغلی کر رہی تھی آپ نے روکا تھا, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی, حساب و کتاب ہوگا. پھر فرمایا عورت سے اس کے ماتحت کے بارے میں کوشچن ہوگا. یعنی جو مائیں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے بچوں کی ایک مربیہ ہوتی ہیں, تربیت ان سے سب سے پہلے ہوتی ہے. اس لیے وہ میری بہنیں اگر کوئی سن رہی ہیں ایسی, ویسے تو ماشاءاللہ اچھی بہنیں, ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, دوسری بہنیں جو باہر ہیں, بعض اوقات اپنی بچیوں کو خود مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں, عمل سے بھی اور قول سے بھی. عمل سے کیسے؟ شوہر کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, وہ ایک بات کہتا ہے 2 باتیں کہنا, وہ ایک کچھ نازیبہ کلمہ کہتا ہے 10 گالیاں سنانا. ایک خاتون نے رو رو کے مجھے بتانا شروع کیا, مفتی صاحب میرے شوہر نے مارا, مجھے گالیاں کٹی. میں نے کہا بہن ایک منٹ ذرا یہ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ میں نے بھی غریبان پکڑا تھا, گالیاں دی تھی. میں نے کہا اپنا کارنامہ آپ نے بیان نہیں کیا. ایک بچی نے مجھے لکھا کہ میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ گرایا اور اسی گردن پہ چھری رکھ کر کہا 3 طلاقیں دو, اس نے 3 طلاقیں دے دی. مفتی صاحب ہو گئی. اتنا بھلا کوشچن ہے دیکھیں, اور اس کی مردانہ کو سلام ہے اس بہن کی کہ مرد کو گرا کے چھری رکھ دی گردن کے اوپر. اب جب بچیاں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ ماں بدتمیزیاں کر رہی ہے, ساس کے سامنے سیدھی ہیں صحیح ہے, لیکن جیسی ساس نکلی بڈھی بھرتی بھی نہیں ہے, کم بخت, اللہ تعالیٰ موت دے دے اس کو. تو بچی کہتی ہو اچھا, اس کا مطلب بڑوں کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں, پھوپھیوں کے بارے میں مختلف باتیں بچی سیکھ لیتی ہے. پھر ایک تربیت کے انداز ہوتا, دیکھو بیٹا تم نے اپنی والدہ کو تو دیکھا ہے کیسے زندگی گزاری ہے, قابل رشک زندگی. ساس وہاں کاپتی تھی, نندے وہاں, اور شوہر باتھ روم میں جا کے تمہارے ڈائپر چینج کرتا تھا تمہارے بھائیوں کے. تو لہذا اب تمہیں بھی خوف زدہ نہیں ہونا ہے. ساس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا, نندوں کو نہیں, شوہر کو اپنا بناؤ, اور وہ کچھ کرے فوراً میں فون کرو. یہ ہمارے ہاں تربیت ہوتی ہے. آپ یقین کریں 3 مہینے میں طلاقیں, 6 مہینے میں طلاقیں. میں حضرت کو بتا رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 100 استفسار آتے ہیں, 100 کوشچنس آتے ہیں, تو ان میں سے 90% طلاق اور خلا کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں سے بھی حساب و کتاب ہوگا. تو آپ کے نبی نے فرمایا تیار رہیے, آپ کو کھڑا کیا جائے گا, بیوی بچے ادھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی سب سے پہلے بتاؤ تم نے حلال کھلایا تھا ان کو؟ اگر شوہر نے وہاں پہ کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے, فیل ہو گیا. اور حرام ہی کھلایا تو گئے کام. دوسرا ان کی تربیت کی تھی, نیکی کا حکم کیا تھا, برائی سے روکا تھا. جن بیوی بچوں کے لیے آپ بعض اوقات سختیاں برداشت کر لیتے ہیں, جس کو میں دوسرے سطحی لفظ میں کہوں تو ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے آدمی, اور بیوی بچوں کے لیے کوئی بات نہیں. جب میدان معاشر میں ایک شخص آئے گا, وہ اپنی بیوی سے آ کر کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا, ایک نیکی کم ہے. تو بیوی کہے گی آج میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو شوہر اس کو احسانات یاد دلائے گا. میرے نبی نے فرمایا جو میں اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں, تجھے فلیٹ لے کر نہیں دیا تھا, گاڑی نہیں دی تھی, سونے کے سیٹ بنا کر نہیں دیے تھے. جواب میں بیوی کہے گی میں مانتی ہوں لیکن آج تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بے نیازی کا عالم کیا ہوگا. جن بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ادھر ادھر کا مال لے لیتے ہیں, جس بیوی کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں, اس کا عالم کیا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے بیوی بچے کھڑے کیے جائیں گے, وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے یا رب کریم اس سے حساب لے, اس لیے کہ اس نے ہمیں حرام کھلایا تو ہم نے حرام کھایا, اگر یہ حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے. اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں نکال کر بیوی بچوں کے نام اعمال میں ڈالے گا اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالو. تو ایک فرشتہ ندا کرے گا, لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آج آپ مر جائیں ذرا سوچیے گا کون آپ کے لیے دعا کرے گا, کون آپ کی قبر پہ آئے گا؟ آپ کی اولاد, آپ کے قریبی رشتے دار,
سب مفادات کی یار ہیں. میں بدگمان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک طرح سے آپ بالکل پہلے اپنی آخرت کے سلسلے میں اسٹرکٹ ہو جائیں کہ نہیں، میں نے اپنی بھی آخرت بنانی ہے، ان کی بھی. اگر آپ مروت میں کام کرتے رہے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی سن لیں، ایک باپ لایا جائے گا کہ بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا آپ لوگ پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سینے پہ چڑھ کے انہیں ان کی بزرگی اور کمزوری کا احساس دلانے کی کوشش کرنے والے ہو، ذرا غور سے سنیے میدان محشر میں کیا ہوگا. اس نوجوان کی نیکیاں نکال کے باپ کے نام مال میں ڈالی جائیں گی. آپ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری اور نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی یہ اور نیکیاں بھی لے کے نکل جاتا. یہ خود غرضی کا دور آنے والا ہے. آپ اپنی مینجمنٹ کو دعائیں دیجیے کہ انہوں نے اس محفل کا انتظام کیا. میرے باتوں کی تلخی پر مت جائیے گا. جب آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر بھی چیر پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن مرض باہر نکل جائے تو صحت آپ ہی کو ملے گی. اس لیے خدا را آئیے فرض علوم کی طرف آئیں. اگر آپ کو اپنے اطراف میں علماء موجود ہیں یہاں، ان سے سیکھیں. میں ہمیشہ پرائورٹی قریبی علماء کو دیتا ہوں. کوئی نہ ملے میرا نمبر لے لیجیے گا، آپ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کر لیں. کیسے بھی ہم تیار ہیں. پوری دنیا میں لوگ اللہ کا بڑا کرم ہے کورسز کر رہے ہیں. فرض علوم کورس سب سے پہلے کمپلیٹ کریں. اس میں عقیدہ ہوگا، احکام شرعیہ، عملیہ، گناہوں کی معرفت. اس کے بعد اپنا احتساب انتہائی ضروری ہے تزکیہ نفس کرنے کے لیے. اس کے لیے تیار ہو جائیے. یہ جو ہماری مطمئن ہم اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں منقول ہے کہ اگر 2-3 دن کوئی مشکل نہ آتی نا تو آپ پریشان ہو جاتے اور فرماتے کوئی مشکل نہیں آئی. ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اس لیے ان کے بارے میں منصوبے بنائیں، ان کی شکایتیں کرنے کی کوشش کریں. ادارے کو نقصان پہنچانا استعمال ہوگا، غلط ہوگا نا. اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہزاروں کو جنت میں داخل کریں گے، اس کا مطلب یہ کوئی ہے کہ کام میں سست ہو جاؤ، چھوڑ دو سارے کام. اور جب کوئی سمجھائے کہ جی کریں، مسجد آپ کو نہیں پتا وہاں سرکار بھی ہوں گے. یار صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا تھا کہ نمازیں چھوڑ دیں، غیبتیں کی، چغلیاں کی، ظلم کیے، اور جب انہیں کہا کہ آپ میدان معاشر میں حساب کتاب دیں گے انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا سرکار بھی تو ہوں گے. نو، انہوں نے ناجائز رحمت کا یقین پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے. کہ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میری کوئی بات، میرا کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو، آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں صدق دل سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. لیکن گزارش کرتا ہوں کہ آج جانے کے بعد تھوڑی بڑی ضرورت ہے خود آپ کی ذات کے لیے، آپ کے اداروں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین.